سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی صحافی زندگی میں بڑے سانحات کور کیے ہیں. یہ پیمز ہسپتال کا واقعہ آپ کو یہ حادثہ لگتا ہے کہ انتظامی غفلت محسوس ہوتی ہے؟ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، پہلے تو ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم الرٹ کیوں ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم الرٹ کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ہمیں ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے حادثہ کرنا ضروری ہے؟ ہمارے حکمران چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ کتنا بڑا ہے. اگر دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں یہ واقعہ ہوتا تو یقین کریں اس وقت ہم پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہوتا. آج مصطفیٰ کمال آپ کو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرا تو اس میں قصور نہیں ہے، اگر میرا قصور ہوگا تو او بھائی آپ منسٹر ہیلتھ ہیں، آپ اس تمام تر ہیلتھ شعبے کے پورے پاکستان کے چپا چپا کے ذمہ دار ہیں. آپ ہی تمام تر چیزوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے منسٹر لگائے گئے ہیں. آپ یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ دینے آتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لو 50 لاکھ روپے، یہ اس سے بڑا مذاق ہے. اس کو فوری طور پر آپ اپنا کتھارسس تو قرار دے سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے زخموں کے اوپر انہوں نے مرہم رکھا ہے، نہ کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے. ان کے زخموں پہ تو یہ اس وقت 50 لاکھ نمک کے برابر ہوگا. جو بچے، جو خواتین 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر بچے کو پیدا کرنے کے لیے رکھتی ہیں، وہ یہ ان کے لیے تو یہ اس وقت تو ان کو اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، لاکھ ہے یا 50 لاکھ ہے. وہاں پہ جب انسیڈنٹ ہوا تو وہاں پہ ہمیں باہر سے ریسکیو 1122 کا ویٹ کرنا پڑا، ہمیں پولیس کا ویٹ کرنا پڑا، باہر سے لوگوں. کیا ہاسپٹل کے اندر بھی اب 2 ہاسپٹل بنائے کہ وہاں پر پروٹیکشن دینا ہے؟ ہر بندہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بچے ہوں یہاں، ان کو کسی نہ کسی طرح کا ٹیکہ لگ رہا ہے. وہ چاہے یہ اللہ معاف کرے ریپ کی شکل میں ہو، وہ کسی نہ کسی طرح سے ریپ سے نبرد ازما ہے. کسی نہ کسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر آپ مہنگائی کی طرف بات کر لیں، آپ کو ٹیکہ لگ رہا ہے. بجلی کی بات کر لیں، 5 منٹ بعد بجلی جا رہی ہے، آپ کو ٹیکہ لگ رہا ہے. بجلی کا بل کی بات کر لیں، جب آئے گا 200 یونٹ پلس ہو جائے گا تو 6 مہینے آپ کو ٹیکہ لگتا رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام سہیب حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انسائیڈ ٹاک 7 نیوز. آج کا پوڈ کاسٹ ایک ایسے سانحے پر مبنی ہے جس نے پورے پاکستان کو سوگوار کر دیا ہے. اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں پیش آنے والا واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک ایسا قومی المیہ ہے جس نے ہر انسان کے دل کو زخمی کر دیا ہے. وہ معصوم نومولود بچے جو ابھی دنیا میں آئے ہی تھے، جنہوں نے ابھی اپنی ماں کی گود کے سوا کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، جن کی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی، وہ چند لمحوں میں ہم سے جدا ہو گئے. یہ صرف چند جانوں کا نقصان نہیں بلکہ کئی خاندانوں کے خوابوں، امیدوں اور خوشیوں کا بکھر جانا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی ڈائریکٹر 7 نیوز جاوید غفاری صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے سانحات کیوں جنم لیتے ہیں، حفاظتی انتظامات کیوں ناکام ہوتے ہیں، اور کیا ہماری ریاست اور ادارے ان معصوم جانوں کے ساتھ انصاف کر سکیں گے. جاوید غفاری صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر سر. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی صحافی زندگی میں بڑے سانحات کور کیے ہیں. یہ پیمز ہسپتال کا واقعہ آپ کو یہ حادثہ لگتا ہے کہ انتظامی غفلت محسوس ہوتی ہے؟ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، پہلے تو ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم الرٹ کیوں ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم الرٹ کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ہمیں ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے حادثہ کرنا ضروری ہے؟ ہمارے حکمران چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ کتنا بڑا ہے. اگر دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں یہ واقعہ ہوتا تو یقین کریں اس وقت ہم پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہوتا. کہ یہ کوئی کہہ لیں کہ یہ اس نوعیت کا واقعہ ہے جس کے اندر آپ انتہائی کہہ لیں کہ پیچیدہ معاملہ. آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اس چھوٹے سے اس کمرے کے اندر 16 لوگ موجود تھے، بچے موجود تھے، لیکن 15 جانوں کا ضیاع ہو گیا. اب یہ 15 وہ جانیں، آپ ان کی والدہ سے آپ ان کی پوچھیں، ان کے والد سے پوچھیں. کئی ایسے بچے ہوں گے جو
बड़ी मन्नत और मुराद से वो आ रहे होंगे, कई कई साल की, समझ लें कि वो वालिदैन को इंतजार होगा, उनके दादा नाना, अल्लाह माफ करे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके दादा नाना नानी दादी वो इस सदमे में अभी तक बेहोश होंगे कि हमने अपनी बच्चा देखना था, वो घर अभी तक बच्चा नहीं पहुंचा, वो पहले अल्लाह के पास पहुंच गए। तो ये सानियात मैं तो कह रहा हूं कि दिल खून के आंसू रोता है कि जब इस तरह की कोई एक्टिविटी नजर आती है। लेकिन जब इस तरह की कोई एक्टिविटी नजर आती है उसके बाद हम, चाहे वो 50 लाख रुपए का ऐलान उन्होंने कर दिया कि जी हम बच्चों के वालिदैन को देंगे, ऐसा ही ये क्या, इससे हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि अल्लाह माफ करे, सानिया करो और उसके बाद उनकी माली मदद कर दो, और वो जो मामला जिसकी वजह से ये हुआ वो क्यों उसका तदारक पहले नहीं किया गया। ये तो ऐसे अफसोसनाक अमल है, शदीद मुजम्मत के वाला अमल है। मतलब ऐसे अमल है कि मैं जो कई कई घंटे बोल सकता हूं वो इसके ऊपर मेरे अल्फाज मेरे साथ नहीं दे रहे, ये ऐसा सानिया है, तो इसके ऊपर मैं अफसोस ही कर सकता हूं, इसके अलावा मेरे तो बस में कुछ नहीं है। ऐसे ही सर, अगर फायर सेफ्टी के इंतजामात वाकई ही नाकाम थे तो इसकी जिम्मेदारी आप किसको ठहराते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि इसका जिम्मेदार हर वो शख्स है जो वहां से गुजरता है, उस नर्सरी जिसके अंदर ये बच्चे पड़े हुए थे, वहां से जो देखने वाला है। मैं अगर देखूं कि यहाँ पे ये इसका एक तरह से मैं जिम्मेदार हूं इस जगह का जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, इस चैनल के अंदर, इस दफ्तर के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है, सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी है। किसी भी किस्म का कोई इंसिडेंट होता है, अगर मैं देख रहा हूं कि ये जो पेपर है जो लगा हुआ लाइट के ऊपर, ये थोड़ी देर बाद इससे धुआं निकल रहा है, तो मैं उसकी रीजन ना देखूं, मैं कहूं कोई बात नहीं धुआं निकलेगा, मुझे पता चल रहा है कि ये धुआं है, इट्स ओके, नॉर्मल थिंग है। लेकिन उस धुएं के बाद वो चिंगारी आगे पहुंचती है और उसके बाद वो इसको लपेट में ले लेती है, और उसके बाद यहाँ पे कोई एक बच्चा झुलस जाता है जो मेरे अंडर काम करता है, तो मेरे लिए वो बायस शर्मिंदगी भी है, और उसकी जिम्मेदारी ऑब्वियसली मेरे पे है कि मैंने उस चिंगारी को, जब हल्का सा वो एक दफा हुआ था, उसको मैंने क्यों नहीं सीरियस लिया। तो उस जगह से गुजरने वाले, अगर वो चिंगारी पहले भी कभी निकली थी, जो एसी से चिंगारी इस तरह की कातिल चिंगारी निकली है जिसने पूरा कई चमन उसने वो अपने उसमें ले लिए, लपेट में ले लिए, कई लोगों की उम्मीदें, कई लोगों की दुआएं, कई लोगों की कई साल की तपस्या, कई सालों का इंतजार, जिंदगियों का इंतजार, हो सकता है किसी खानदान में ये पहला बच्चा हो, ऐसे ही तो वो इंतजार कर रहे थे और वो सारा का सारा उसके अंदर हो गया। तो सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूं, उसके बाद सारा जो उस एरिया के अंदर आने वाले लोग हैं, चाहे वो नर्स है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टेक्नीशियन है, चाहे कोई भी है, उस बड़े से लेकर छोटे तक जो उस रूम से घूमता रहता है और उसको पता है कि यहां पर कोई इंसिडेंट हो सकता है और उसका उसने तदारक नहीं किया या उसकी कंप्लेन नहीं की, वो सारे के सारे जिम्मेदार हैं। सर, अगर माजी में भी हम देखें तो माजी में म्योंग हॉस्पिटल ऐसा वाकया सामने आया, रावलपिंडी में देखें, रावलपिंडी में भी एक हॉस्पिटल में वाकया सामने आया, एक कराची की हॉस्पिटल में वाकया सामने आया। क्या आपको लगता है कि ये बजट की कमी भी हो सकती है? बजट की कमी नहीं है, ये इखलाकियात की कमी है। बजट की कमी को हम जिम्मेदार ठहराएं। बजट की कमी क्या होती है? उनके लल्ले तलल्ले आप देख लें, आपको आपकी सोच दंग रह जाएगी। किसी भी हॉस्पिटल, सिर्फ मैं पिम्स की बात नहीं करता, मैं किसी भी हॉस्पिटल के जो अखराजात हैं वो और उनके जो ऊपर लगने वाली चीजें, सरकारी अस्पताल के तमाम तर लोग जो थोड़ी बहुत भी ताकत रखते हैं, उनके लल्ले तलल्ले, इवन वो बंदा जो सिर्फ डिसाइड उसने करना होता है कि ये मेडिसिन जो है वो ऑफिस हमने उसके अंदर करनी है, उसके ये तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ये महकमा हेल्थ इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। इसके अंदर आपका जो मिनिस्टर हेल्थ है, उसके अंदर फेडरल मिनिस्टर हो गया, उसके अंदर वजीर मुमलिकत हो गया, उसके अंदर सूबाई वज़रा हेल्थ हो गए, चारों उसके, आजाद कश्मीर का वजीर हेल्थ ले ले। इन तमाम लोगों की ऐसी छानबीन होनी चाहिए और ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए कि वो ये तमाम चीजों को कवर कर सकें। आज मुस्तफा कमाल आपको स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा तो इसमें कसूर नहीं है, अगर मेरा कसूर होगा तो ओ भाई, आप मिनिस्टर हेल्थ हैं, आप इस तमाम तर हेल्थ शोबे के पूरे पाकिस्तान के चप्पा चप्पा के जिम्मेदार हैं।
आप ही तमाम तर चीजों की देखभाल करने के लिए मिनिस्टर लगाए गए हैं। आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट देने आते हैं, या वो डॉक्टर, एक गायनी डॉक्टर है, नासरा शायद नाम है या कुछ नाम है, उसकी स्टेटमेंट मैं देख रहा था, वो इतनी ऊंची ऊंची आवाज में वो कह रही है हमारा कसूर नहीं है, हमारा उल्टा वो तो ऐसे अल्लाह माफ करे बच्चों की माओं को या बच्चों के रिश्तेदारों को चैलेंज कर रही है, क्या वो जो कुछ करना है कर लो। ऐसा ही है सर। वो जितनी तलख आवाज उसकी है, उस खातून की, वो जो वो करके आई है, मास्क लगा के आई है, उसने जब सबसे पहली स्टेटमेंट शायद उसने दी कि जी हाँ जी 15 बच्चे झुलस गए, वो झुलस नहीं गए, वो इनको ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद फेडरल मिनिस्टर जो है मुस्तफा कमाल, उनकी स्टेटमेंट हमने देखी, उनकी यकीन करें मुझे 17 साल पुरानी वीडियो एक जहन में आ गई कि इसी तरह एक खातून चीखती चिल्लाती आई, तो उसमें उन्होंने गुस्से में कहा कि मेरा इसमें क्या कसूर है। भाई आप उस वक्त कराची के मेयर थे, आज आप फेडरल मिनिस्टर हेल्थ हैं, हेल्थ के शोबे के अंदर कोई भी मामला आता है आपकी वो कोताही मानी जाएगी, आप माने या ना माने। इखलाकी तौर पर आपको उसी वक्त स्टेप बैक करना चाहिए था, आप उसी वक्त इस्तीफा भेजते, आप कहते कि ये मेरा रिजाइन है, अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट करना है तो करे, नहीं करना तो मैं इखलाकी तौर पर जिम्मेदारी ये कबूल करता हूं, बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर मेरे ये जिम्मेदारी थी कि मैं इस तमाम तर सिर्फ, आप तो सिर्फ इस्लामाबाद की देखभाल नहीं कर सकते, अल्लाह माफ करे छोटे एरियाज की तो बात ही ना करें, वहां पे जो अस्पतालों की सूरत हाल है या जो मामलात हैं वो तो आप बिल्कुल ही वो उसकी वो ना करें। इस्लामाबाद का पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसके अंदर पढ़ाया भी जाता है, जिसके अंदर बड़े बड़े वो किए जाते हैं, बल्कि पिछला अगर आप एक महीना देख ले तो इसी पिम्स हॉस्पिटल की बढ़ चढ़ के बड़ाई कर रहे हैं, सारे के सारे बड़ाई कर रहे हैं मिनिस्टर्स, और वो कह रहे हैं कि इस जैसा हॉस्पिटल तो शायद वो कह दें कि दुनिया में नहीं है। ऐसा ही उस हॉस्पिटल की नर्सरी के अंदर आप ये इतना बड़ा अलमिया होते हुए देखते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम एक एक बंदे को 50-50 लाख देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपने कोई इतना अहम काम किया, आपको चाहिए था कि आप स्टेप बैक करते। फेडरल मिनिस्टर को चाहिए था कि वो सबसे पहले वो कहता ये मेरा रिजाइन है, बिल्कुल मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करूंगा। ये मर्द होता ना तो वो ये जिम्मेदारी कबूल करता, वो इस तरह वो ना कहता कि मेरा तो इसमें कसूर ही कोई नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा। ये कोई बात नहीं है, आप अवाम के रिस्पॉन्सिबल है ना कि प्राइम मिनिस्टर के रिस्पॉन्सिबल है। सर आपने वो लड़की की बात की कि वो लड़की कह रही इसमें हमारा क्या कसूर है, आपको पता है कि इमरजेंसी दरवाजे बंद थे। और सर दूसरी बात, मुस्तफा कमाल साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सर, हमने उनको आज तक किसी हॉस्पिटल के दौरे में नहीं देखा, जब भी देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नजर आएंगे, सेमिनार्स की सदारत करते हुए नजर आएंगे, कोई और इस तरह के इवेंट होगा जिसके अंदर उनको वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा होगा, उसके अंदर वो नजर आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये फेडरल मिनिस्टर मुस्तफा कमाल मिनिस्टर हेल्थ नहीं बल्कि मिनिस्टर प्रोटोकॉल हैं, कि वो जहां पे जाते हैं उनको प्रोटोकॉल चाहिए, और प्रोटोकॉल होगा तो वो वहां पे वो आपको एक्टिविटी नजर आएंगे। अगर इस तरह की कोई भाग दौड़ वाली होगी, यकीन करें आज मुझे मोहसिन नकवी पे रश्क हो रहा है कि मोहसिन नकवी ने सबसे पहले सेटअप के जो उसकी बात की कि वो डिस्टर्ब है, वो उसको रीसेट करने की जरूरत है। उसके बाद मोहसिन नकवी आपको नादरा के दफ्तरों को सही करते हुए नजर आएंगे, पासपोर्ट के दफ्तरों को सही करते हुए, मतलब जो उनके अंडर आते हैं। क्रिकेट का हमने देखा तो क्रिकेट में उन्होंने कोशिश की सही करने की, तो वो एक्टिव नजर आते हैं। वो सियासत साइड पे करके अपने जो उनकी मिनिस्ट्री है उसके ऊपर आपको मुख्तलिफ जगह पे, कल भी शायद गुजरांवाला में वो घूम रहे थे, मतलब वो पूरा कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आएंगे। और उनका जो डिपार्टमेंटल कह लें कि बेहतरी की तरफ उनको रीसेट करने का अमल है वो आपको होता हुआ नजर आ रहा है। वो आपको एयरपोर्ट पे भी नजर आएंगे, अपनी मिनिस्ट्री के तमाम डिपार्टमेंट्स में वो घूमते हुए नजर आते हैं। और उसके बरक्स अगर देखा जाए तो हम सिर्फ कहें कि ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। सर आपने बात की कि वो उनको उनके खानदानों को 50-50 लाख रुपए दिया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि 50 लाख देने से उनके जख्मों को आप मरहम लगा सकते हैं? यकीन कर लें, जब बच्चे की तलब होती है ना, आपको पता है जिसका कई हमारे पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि 9-9, 10-10 बेटियां पैदा कर लेते हैं एक बेटे की उसके ऊपर उम्मीद के ऊपर। तो ये जो इस तरह की एक्टिविटी जो 10 बेटियां पैदा कर लेते हैं बेटे के लिए, उनका जिनका पहला बेटा पैदा हुआ है तो उसको आप मुआवजा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए ये कितनी बड़ी खुशी थी। ऐसा ही जिसको वो कह लेना कि अभी तो वो बेचारे खुद खुश भी नहीं हो सके थे। अभी तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा पैदा होता है, उसका वो अंडर ट्रीटमेंट होता है। जब बच्चा घर जाता है, पहली दफा जब घर जाता है तो उनका खुशियों का सिलसिला बाकायदा तौर पर फैमिली लेवल पे शुरू होता है।
تو انہوں نے تو یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کو اللہ معاف کرے مسل دیا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لو 50 لاکھ روپے، یہ اس سے بڑا مذاق ہے۔ اس کو فوری طور پر آپ اپنا کتھارسس تو قرار دے سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے زخموں کے اوپر انہوں نے مرہم رکھا ہے، نہ کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے۔ ان کے زخموں پہ تو یہ اس وقت 50 لاکھ نمک کے برابر ہوگا۔ جو بچے، جو خواتین 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر بچے کو پیدا کرنے کے لیے رکھتی ہیں، وہ یہ ان کے لیے تو یہ اس وقت تو ان کو اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، لاکھ ہے یا 50 لاکھ ہے۔ اس وقت انہیں صرف بچہ چاہیے تھا، جس بچے کو انہوں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا کہ وہ آئے گا، اس کے نام سوچے ہوں گے، اس کے نام کچھ کو رکھ لیے ہوں گے، کچھ کے تو نام بھی ابھی تک نہیں رکھے ہوں گے۔ تو یہ ایسا جرم ہے جس کو جتنا سوچا جائے اس سوچ تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کا تقاضا نہیں ہو سکتا، اس کا ایک نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ سر یہ ایک ہسپتال کا مسئلہ نہیں لگتا، ماضی میں بھی ہم نے کتنے ایسے سانحہ دیکھے ہیں، یہ پورے نظام کا مسئلہ ہے۔ پاکستان جب سے بنا ہے اس کے بعد سے لے کر سانحات ہی تو ہو رہے ہیں جی۔ ہمیں کوئی بتائے کوئی ہم نے اچھا اقدام، جنگ الگ چیز ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہم نے ون کرتے ہیں، آپ 92 کا ورلڈ کپ دیکھ لیں، وہ الگ چیز ہے، وہ کبھی ایک کپ ہم نے جیتا ہے۔ مطلب آپ پاکستان کے اگر دیکھیں نا 75 سال یا 79 میں ہم نے منایا اس وقت اس کا برتھ ڈے پاکستان کا منایا ہے، آپ 79 تو اقدام بتا دیں، نہیں بتا سکتے آپ کے سانحات کئی 179 بتا سکتے ہیں، لیکن آپ 79 بہترین اقدامات آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں سانحہ؟ کوئی میں تو لگتا ہے 365 ڈیز کا کیلنڈر ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی سانحہ ضرور ہوا ہوگا، کسی نہ کسی، پہلے مہینوں کو الگ کر لیں، اس کے بعد ہفتوں کو الگ کر لیں، اس کے بعد دنوں کو الگ کر لیں گے تو آپ کو ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ ضرور ہوگا جس کے اندر پاکستان صاحب لکھا جائے گا۔ تو یہ سانحاتی ملک جو بن چکا ہے، اس کو پاکستان کو دعا کے ساتھ ہی ہم پتہ نہیں شاید بچا سکتے ہیں۔ تو سر سانحات کے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے سر؟ سانحات کے اقدامات نہیں کرتے یہاں پہ ہم اس کا اگلے سانحے کو پتہ نہیں منتظر ہوتے ہیں، یا ہم شاید انتظار کرتے ہیں کہ اگلا سانحہ کب ہوگا، پھر اس کے بعد ہم ابھی آپ دیکھیں جنگ ہوتی ہے ایران اور اس کی، امریکہ اور اس کی اسرائیل کی، وہاں پہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، شارٹیج کا بات شروع ہو جاتی ہے، ہم اپنا لاک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی آپ جنگ کا انتظار کر رہے تھے، آپ پہلے سے تیاری کیوں نہیں کی آپ نے؟ ہمارے پاس کوئی ریزرو، پورے دنیا کے اندر ایسے اقدامات نہیں ہوئے، صرف پاکستان کے اندر یہ اقدامات ہوئے ہیں۔ تو ہم کیا پوری دنیا بھی ہماری طرح انتظار کرتی ہے کہ سانحہ ہوگا یا ہونے والا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ والے اعلانات کرنے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیے گا، یہ 15 دن 20 دن مہینہ پہلے تو میڈیا ہم لوگ پورا کھل کے ہم بیان کرتے تھے، کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا اس کو ہم کرتے تھے، گھنٹوں کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی، ہم تو خود اب بھول جاتے ہیں۔ ہم نے تو 15 دن 10 دن 20 دن کے بعد آپ کہیں گے ایک سانحہ ہوا تھا۔ اسی طرح ہم ہر ہفتے 10 دن کے اندر ایک اس طرح کا سانحہ کور کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ 2008-9 کی بات اگر دیکھیں تو اس وقت دھماکے ہوا کرتے تھے، وہ دہشت گردی کے واقعات تھے۔ اب میں کہتا ہوں کہ حکومتی لیول پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو حکومتی دہشت گردی آپ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ کہ آپ نے اپنے سیٹ اپ کے اندر چیزوں کو ایسا وہ بنا کے رکھا ہوا ہے جس کے اندر کسی بھی وقت کوئی سانحہ ہو جائے۔ آپ کوئی ایسا واقعہ تو بتائیں، کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں 79 واقعات پاکستان کے آپ اچھے نہیں بتا سکتے ہو، لیکن کئی 79 آپ سانحات آپ بتا سکتے ہو کہ یہ سانحہ ہوا تھا، یہ سانحہ ہوا تھا۔ ہم سانحات کی تیاری اس طرح نہیں کرتے، ہم شاید اس لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کل کسی چیز پہ افسوس ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ سر آپ نے میڈیا کی بات کی، تو میڈیا کا ابھی کیا کردار ہے اس میں، اور میڈیا صرف خبر دیتا ہے یا کوئی یقینی جواب دہی بھی کرتا ہے؟ ہمارا کام تو خبر دینا ہے، ہم نے تو خبر دے دی، ہم نے تو 638 پہ چنگاری نکلی ہے اس اے سی میں سے، اس کے بعد وہ پھیلتی اس نے اپنے اس میں لے لیا۔ ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ وہاں پہ کوئی نرس نہیں تھی، ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ نرس، وہ ڈاکٹر، وہ جو بھی وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت کدھر گئے تھے؟ کیا ان کی ڈیوٹی اس وقت کسی کی بھی نہیں تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
ہم مختلف ممالک کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں اپنے مریضوں کی, وہاں پر جو موجود ہوتے ہیں لوگ ان کو بچانے کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں. لیکن جہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں 15 بچے جو کہ بیچارے ہل بھی نہیں سکتے, ان کو کیا پتا کہ آگ لگی ہوئی ہے, پانی آ رہا ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے. وہاں پہ جب انسیڈنٹ ہوا تو وہاں پہ ہمیں باہر سے ریسکیو 1122 کا ویٹ کرنا پڑا, ہمیں پولیس کا ویٹ کرنا پڑا, باہر سے لوگ. کیا ہاسپٹل کے اندر بھی اب گوہر ہاسپٹل بنائیں کہ وہاں پر پروٹیکشن دینا ہے؟ ہسپتال کے اندر ایک اور ہسپتال بنائیں. 1122 کو ہم کیوں بلا رہے ہیں؟ 1122 کو ہم اس لیے بلا رہے ہیں تو کہ وہ ان کو ٹرانسفر کریں. کیا کریں؟ اس کو فائٹنگ والا یہ جو ہوتا ہے فائر اس والا, اس کو آپ بلاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے آگ بجھانے کے لیے آ رہا ہے. 1122 کیا کرنے آ رہا ہے؟ اس کا کیا کام ہے کہ ہم جی 1122 کو ہم نے کال کر دی ہے وہ آ رہا ہے. یہاں پر ہسپتال کے اندر جو سیف نہیں ہے وہ بچے, اس جیسا بدقسمت سیٹ اپ کوئی نہیں ہے کہ ہم ریلیف والی جگہ پہ تکلیف لے کے آئیں. یہ ریلیف والی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی ہم تکلیف. سر آج نیشنل اسمبلی میں مصطفیٰ کمال صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 15 بچوں میں سے ایک بچہ بچا لیا, لیکن وہ ویڈیو سامنے آئی ہے کہ وہ بھی ایک بچہ اس کی خالہ نے بچایا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ وہ اس کی خالہ نے بچایا یا اس کی پھپھو نے بچایا, بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کا کریڈٹ لینے سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے. آج وہ کہتے کہ یہ میرا ہے ڈیزائن, یہ میرا استعفیٰ, یہ میں اپنے وزیر اعظم کو دے رہا ہوں. اب وہ مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں تو مجھے قبول کر لیں, مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے رکھ دیں. لیکن یہ اس طرح کی باتیں جو پہلے کہنا کہ میری ذمہ داری نہیں بنتی اور اب کہتے ہیں جی ایک بچہ بچا لیا, یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی مذاق کر رہا ہے. اللہ معاف کرے, یقین کرو ایسے ہے کہ جیسے ان کے زخموں کے اوپر جو اللہ معاف کرے جھلس گئے یا جو شہید کہیں گے ان بچوں کو بیچاروں کو, ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ایسا ہی ہے. یہ تو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ان کے والدین جو ہے کہ مطلب ایک بچہ جو بچ گیا اس کو اب اس کا بھی کریڈٹ لے رہے ہو. اس ظالمو, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ نقصان کتنا ہوا ہے. جو 1 ٹکے کا فائدہ ہوا اس کا بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارا اس میں وہ ہے, سر اس میں کریڈٹ ہے. ابھی عوام کا نظام صحت پر اعتماد اٹھ گیا ہے, تو ابھی کیسے بحال ہو سکتا ہے نظام صحت پر عوام کا اعتماد؟ نظام صحت کیا, کون سے نظام پہ عوام کا ہے وہ بتا دیں. سر ابھی بھی یہ نظام, کچھ لوگ ہیں جو نظام صحت پر اعتماد کرتے ہیں. کون سے نظام کے اوپر اعتماد کرتے ہیں لوگ؟ سر نظام تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. کوئی ایسا نظام بتائیں نا جس پہ آپ اعتماد کریں اور کمپیریٹیولی کہیں کہ نظام صحت کے اوپر. کسی بھی نظام, پاکستان کے اندر کوئی بھی نظام ہے, آپ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا رکھنا ضرور ہوگا کہ ہم کہیں کہ جی ہم بطور پاکستانی اس ڈپارٹمنٹ کا کہہ لیں کہ یہ ہمارا فخر ہے. شاید پاکستان آرمی کے حوالے سے کچھ ہمارا جذباتی پہلو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ ہمارا فخر ہے, کیونکہ وہ ہمیں مختلف مصیبتوں سے بچانے کے لیے نظر آتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں فلڈ آتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کوئی اس طرح کا طوفان آ جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. کوئی بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے جو شدید ہوتی ہے, جو ہماری برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. کہیں پہ اگر انڈیا نے در اندازی کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ آ گئے تھے, انہوں نے ہمیں بچایا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک واحد ادارہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں, بجلی کو دیکھ لو, دن میں کتنی دفعہ جاتی ہے بلا وجہ. بھئی یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ 1 سیکنڈ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے گئی ہے تو وہ واپس آئے گی تو ہم وہ ان کا شارٹ فال پورا ہو گیا ہے. شارٹ فال ہوتا ہے تو پہلے ہوتی تھی گھنٹے, 1.5 گھنٹے, 2 گھنٹے, اسے ایک فکس کیا ہوا تھا. ایسا ہی ہے. 12 گھنٹے آنی ہے, 12 گھنٹے نہیں رہنی. ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ہم آگے تیاری کر لیں کہ 1 گھنٹے بعد لائٹ جانے والی ہے. اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب جانی ہے اور کب واپس آنی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے جانی ہے یا 3 گھنٹوں کے لیے جانی ہے, ابھی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں. اور ہم کہیں پہ بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے جو نمبر دیے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کال کر کے دیکھو, کبھی بھی کوئی نمبر نہیں ملے گا. مل بھی جائے گا تو وہ کہیں گے ویٹ کر لو کہ مر رہے ہو. ایسا ہی ہے. لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, ختم ہو جاتی, ابھی بجلی آ جاتی ہے, ابھی ہم آن کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا مجھے یہ بتا دیں کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ اس طرح کا ہونا چاہیے, ایسا کچھ نہیں ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ. یہ تو ایک بجلی ہو گئی. آپ آگے چلے جائیں, سڑکوں کا نظام دیکھ لیں, برائی آپ کو برائی وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ٹوٹی پھوٹی نظر آئیں گی. کوئی ایسا سسٹم مجھے بتا دیں, کوئی ایسا ادارہ, کوئی نام لیں, 2-3 نظام لیں, میں 2-3 کی آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں. کوئی ادارہ کا نام, میڈیا کا لے لیں, ادھر بھی بیڑا گھر کا ہے. میڈیا کے اندر بھی بیڑا گھر کا ہے, اس کے اندر بھی مینوپلی ہے, اس کے اندر بھی آپ
کسی میں سر ابھی وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی ہے تو ہر سانحہ کے بعد ہی کیوں کمیٹی بنائی جاتی ہے؟ تو وہ سانحہ جو پہلے کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ کدھر گئی ہیں؟ وہ کھل گئی ہیں، کوئی نتیجہ بھی انہوں نے اپنے نتائج دے دیے ہیں. جو پہلے جتنے سانحات ہوئے ہر سانحے پہ کمیٹی بنتی ہے، ان کی فائنڈنگز کدھر ہیں؟ وہ کدھر گئے وہ سارے کے سارے؟ جو اس وقت سیکٹری ہیلتھ لگایا ہے اس کو نکال کے اسی کے پیچھے آپ دیکھ لیں کتنے کمیٹیاں پڑی ہوئی ہیں. کرپشن کے کئی ایسے چارجز ہیں جس کی وجہ سے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہٹایا گیا اور آج اس کو سیکٹری ہیلتھ بنا دیا گیا ہے. تو کون سی کمیٹی، کون سا اس کے فائنڈنگز ہیں، کون سا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، کون سی کمیٹی نے کوئی ایسا اس کا واقعہ کا سلوشن بتایا ہو یا حل بتایا اور جس پہ پوری قوم جو ہے وہ کہے کہ واہ مزہ آ گیا، یہ ہوا ہے. وہ ابھی جو پی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اس کا نتیجہ نکل گیا ہے، اس کے نتیجے میں پیمز ہاسپٹل کا جو عملہ ہے اس کی غفلت سامنے آئی ہے. تو پیمز اس کا تو کسی بھی جگہ پہ ہوگا تو اسی کا عملے کوئی وہ کیا جائے گا نا، کسی بھی جگہ پہ سانحہ ہوگا، لیکن اس کی مین ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کیا ایک آفس بوائے، ٹیکنیشین، نرس یا ڈاکٹر وہ اس معاملے سارے کو کر سکتی ہے؟ وہ ٹیکل نہیں کر سکتی. جو بیٹھا ہے مین پوسٹ کے اوپر اس کا ہے وہ ایم ایس میڈیکل سپریڈنٹ اس کا، یا اس کا جو چیئرمین ہوگا یا اس کا جو ڈائریکٹر ہوگا جو اس پیمز کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اوپر جائیں گے تو اس کا جو بھی ڈائریکٹر ہوگا یا ایڈیشنل ڈائریکٹر ہوگا جو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتا ہے. اور بھئی سرکاری ڈپارٹمنٹس تو اتنے سارے ہیں، وہ تو پورے کے پورے ہر یہ لائٹ مین ہے نا ہمارا، اس کا الگ ہوتا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہوتا ہے. یہ پروڈکشن جتنی آپ کی ہو رہی ہے اس کا پیچھے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوگا، یہ اس کے اوپر سرکاری جو ادارے کی بات کر رہا ہوں، ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر پتہ نہیں کتنی فوج لگی ہوئی ہے. اس کا کام یہی ہے کہ یہ چیزوں کو بہتر رکھنا ہے، اس کا چیزیں خراب کرنا تو کام کسی کا نہیں ہوگا. تو وہ ریسپانسبلٹی میں تو کہتا ہوں کہ ادھر آپ شروع کرو گے تو یہ پتہ نہیں شاید پرائم منسٹر بھی بیچ میں رگڑا جائے اور پریزیڈنٹ بھی رگڑا جائے کہ بھائی آپ سب ذمہ دار ہیں نا. ہم نے تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بن جانا تو نیچے منسٹر ہیلتھ کو کہنا کہ وہ آ کے بیان دے دے یا سیکرٹری کو کہنا. ہم نے جب اعتماد کیا عوام نے تو ہم نے پریزیڈنٹ سے لے کر اس جگہ کا جو بھی لک آفٹر کرنے والا ہے وہ سارے ریسپانسیبل ہیں ہمارے لیے. ان بچوں کی واپسی اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ ذمہ دار نہیں ہے، اگر یہ واپسی نہیں کر سکتے ناممکن ہے تو یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. سر اس نظام کو ہم نے ہی صحیح کرنا ہے، ہمارے حکمرانوں نے ہی صحیح کرنا ہے. سر آئندہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے حادثات ضروری نہ ہو، اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ ہر کوئی اپنا کام ذمہ داری سے کرے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے، یقین کر لو اس کو جم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ بھاگ دوڑ کی بھی ضرورت، ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ جو ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہر 10 دن 15 دن بعد جو ہم چیک اپ کرواتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف وہ ایک کام کرے، اپنے سیٹ کے اوپر بیٹھ کر اپنا کام ایمانداری سے کرے. نہ کوئی سانحہ ہوگا، نہ کوئی واقعہ ہوگا، نہ اس بندے کو کوئی میڈیکل پرابلم ہوگا، کیونکہ اس کا جو اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اس کو پوری ایمانداری سے نبھا رہا ہے. اس کو کسی چیز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ مطلب یہ ڈیوٹی نہیں کہ صرف جو ڈیوٹی ہمیں جس کے لیے پیسے ہمیں دیے جاتے ہیں. ہمارا مذہب دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب ہے، ہمارا مذہب اسلام. وہ ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے اس کے اندر ہماری ڈیوٹی وہ بھی ہے 5 وقت نماز، قرآن مجید پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے جو سمجھائی گئی باتیں ہیں اس کے اوپر عمل کرنا. یہ سب چیزیں جب آپ ساتھ لے کے چلیں گے اور جو کام آپ کر رہے ہیں، وہ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جس کام کو آئیں وہ کام نہ بگڑے، جان دینا واجب ہے، اسلام نہ بگڑے. مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام ایمانداری سے کریں. میں کہتا ہوں نہ کوئی سانحہ ہوگا نہ کوئی واقعہ ہوگا، جس سیٹ پر جو بیٹھا ہے وہ اپنا کام ایمانداری سے کر لے. اس سے تھوڑی ہوتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی بتا دیں تو جس کو کوئی اتھارٹی دی گئی ہے اور وہ اس اتھارٹی کا صحیح استعمال کرے، وہ غلط نہ کرے، ایسا پوسیبل نہیں ہے. جب تک یہ آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے اپنی اتھارٹی کا، میں کہتا ہوں کہ یہ سانحہ تو یہ نارمل چیز ہے. اب تو ہمیں یقین کریں سانحہ نہ ہو شاید وہ خبر بنے گی کہ آج سارا دن سکھ کا گزرا، اس دن ہم کہیں گے کہ یہ خبر کا دن ہے. نہیں تو ہمیں تو یہ روٹین ہو گئی ہے. اب تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہیں نہ کہیں سے آپ کو خبر ملے گی. پہلے اللہ معاف کرے ایک قتل ہوتا تھا تو لال اندھیری چلتی تھی اور وہ بعد میں پتا چلتا تھا کہ آج یہاں سے کوئی 7 ڈویژن دور یا کہیں اور سندھ کے اندر یا پتہ نہیں کہاں پہ کوئی قتل ہوا ہے.
اب تو پتہ نہیں وہ لال اندھیری بھی روٹ گئی ہم سے کہ وہ اسے پتہ ہے کہ ادھر تو روٹین کی بات ہے، یہ قتل شتل یہ سارا کچھ تو ادھر چلتا ہی رہتا ہے، تو اب وہ بھی یہاں سے روٹ گئی ہے۔ سر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ 1300 بچے روزانہ شکار ہوتے ہیں، انہوں نے بتا تو دیا اتنی تعداد 1300 بچے، تو اس کو کیسے مطلب صحیح کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کرنا ہے، اس نے اس کا کام بتانا تھوڑی ہے، وہ کوئی نمبر شماری کے لیے تھوڑی لگا ہوا ہے، اس کو وہ ریسرچر تھوڑی ہے کہ سروے کر کے بتائے کہ کتنے بچے ان کو ضرورت ہے میڈیکل، اس کی وہ میڈیکل وہ فیڈرل منسٹر ہیلتھ ہے، وہ نہ کہ نمبر شماری، وہ جو شمار کرنے والے جو ریسرچر ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ڈیٹا پرووائڈ کرنا، وہ ڈیٹا پرووائڈر نہیں ہے، وہ فیڈرل منسٹر ہیں، اور فیڈرل منسٹر کا کام پورے لک آفٹر کرنی ہے، جہاں پہ ضرورت ہے وہ وہاں پہ پہنچیں اور وہاں پہ وہ امپلیمنٹ کریں، نہ کہ یہ بتائیں کہ اتنے ہیں، وہ میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے، وہ جرنلسٹ کا کام ہے یا ریسرچر کا کام ہے کہ وہ ڈیٹا پرووائڈ کرے، ان کا کام یہ ڈیٹا پرووائڈ کرنا نہیں ہے، ان کا یہ بتائیں کہ میں نے 1300 بچوں کو اللہ معاف کرے زخمی حالت میں ٹھیک کی ہے، یا ہم نے ایسی فیسلٹیز دی ہیں جو کہ ان کے لیے بہترین ہے، اور وہ یہ بتائیں کہ ہم نے پرووائڈ کیا ہے وٹ وی ڈن، یہ نہ بتائیں کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم کام کرنے والے ہیں۔ سر تو کیسے ابھی ان کو ان کے والدین کو انصاف مل سکتا ہے؟ یہ 50 لاکھ سے تو ان کو انصاف نہیں ملے گا، کیسے انصاف مل سکتا ہے؟ مل ہی نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے ان کو انصاف کیا چاہیے؟ ان کو تو چاہیے کہ میرا بچہ واپس کر دو، یہ کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ آج اعلان کریں، آج کوئی اس طرح کی پالیسی بنائیں، باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم کہے کہ آج سے پارلیمنٹیرین جتنے بھی ہیں، میرے ایم این ایز، میرے منسٹرز، میرے پارلیمانی سیکٹریز، میرے جتنے بھی میرے دفتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے سرکاری اسپتالوں میں جائیں گے اور ان کے بچے سرکاری اسپتالوں میں پیدا ہوں گے، نہ یہ ثانیہ ہوگا، اور نہ میرا خیال ہے کہ ان کو یہ زخم منتقل کرنے کے لیے بہترین ہو جائے گا کہ ہمارا تو بچہ چلا گیا، لیکن آج وزیر اعظم نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ میرے جتنے بھی نیکسٹ جو بھی اس طرح کے ایشوز ہوں گے میڈیکل، وہ ہم سرکاری اسپتال سے کروائیں گے۔ تو جب وزیر اعظم جائے گا سرکاری اسپتال میں، یا منسٹر جائے گا، یا کوئی بھی اس طرح کے خاندان والا سرکاری اسپتال میں جائے گا، آپ کو یہ بات ویسے سانے ختم ہو جائیں گے، پروٹوکول کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جس نے بھی جانا ہے اس جگہ پہ علاج ہونا ہے اس کا، یہ چاہے سرکاری جتنے بھی اسپتال ہیں، پرائیویٹ اس میں ہو، تو ہم تو دن رات ایک کر کے ہم ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ سر ابھی آپ نے بات کی، سر آپ کو کیا پہلے ماضی میں بھی کتنے حادثات ہوئے ہیں، اس میں جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، تو اس سانے سے ہم کو بہت بڑا سبق حاصل کر لینا چاہیے تاکہ آگے کسی ماں کی گود نہ اجڑے۔ سر تو وہی تو کیا، ان کو تو احساس نہیں ہے نا، جس کو احساس نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ 50 لاکھ روپے دے دو، بس ٹھیک ہے چوپ کر جائیں گے۔ ابھی سر آپ ایک صحافی بن کے نہیں، ایک باپ بن کے سوچیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ سر میں تو یہ اللہ معاف کرے، آپ نے جو بات کر دی ہے، میں تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کا کوئی میرے اس میں کوئی واقعہ ہو، میرے کوئی اس طرح کی چیز ہو۔ میں تو میرا نہیں خیال کہ میرے میں اتنی ہمت ہوگی، میرا جیسے مضبوط انسان میں، کہ میرے بچے کو اللہ معاف کرے اس طرح کا ہلکا سا بھی کوئی تکلیف پہنچے، میرے سے تو یہ قابو ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو میں تو آج اس آپ کے اس سوال کے بعد ان تمام ماؤں کو، ان کے والدین کو، ان کے تمام خاندانوں کو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ تھوڑا صبر کریں، تحمل کریں، اور میں ان کو یقین کریں ابھی تک جو وہ زندہ ہیں، اس کے اوپر بھی میں تو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس درد کو آپ نے برداشت کر لیا، تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ اتنا بڑا سانحہ جو ہے ہر گھر کے اندر ہوا ہے، اور وہ اپنا پورا اس کے ساتھ چل رہے ہیں، زندگی ان کی بحال ہے۔ تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں ان کے لیے، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے سر، اگر آج ان بچوں کے والدین آپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ ان کو کیا ایک مشورہ دو گے؟ میں یہی دوں گا مشورہ کہ بھائی اب جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن صبر بھی کریں، تحمل بھی کریں، اور کچھ بھی آپ کو اس تمام تر سینیریو کے اندر جو آپ کو فالٹ لگا ہے، وہ جب آپ سے جو پوچھنے آئے آپ اس کو بتائیں کہ یہ والی کمی جو ہے وہ پوری کریں۔ شاید آپ کی بات اس وقت سنی جائے، اور آپ کیونکہ ایک نقصان کر بیٹھے ہیں تو آپ کو ویٹیج دیا جائے، اگر کوئی آپ کو ملنے آتا ہے، کوئی بلاتا ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ کوئی سدھارنے کے لیے بات کریں، اور آگے یہی کہہ سکتا ہوں صبر کریں، اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ مطلب آپ کے پاس تو چارہ چب ہو جب اللہ معاف کرے اغوا ہو جائیں بچے، زخمی ہو جائیں بچے، کوئی ایسا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹکٹ انہوں نے کاٹ دی ہے کہ اب اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، آپشن ہی نہیں ہے کہ میں ان سے کیا تقاضا کروں۔ ان کو یہی کہہ سکتا ہوں صبر کریں، ہو گیا۔
آگے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت دیں. اور سر اغوا کے کیس بھی آتے ہیں, اس میں بھی ہمارا کوئی اقدامات ہے نہیں. ریپ کیسز آتے ہیں, یہ پچھلے دنوں آیت نور جیسی بچی کا ریپ ہوا سر, اس کے بعد آئزل کا ریپ ہوا, میر رضا کا کیس ابھی تک چل رہا ہے. تو سر یہ ہمارا کوئی بھی نظام نہیں صحیح, اغوا کا ہو یا ریپسٹ کو, ابھی تک انہوں نے کوئی نظام ہی نہیں صحیح. سر یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کہیں گے جی محکمہ صحت جو ہے اس کے اندر فالٹ ہے, تو آپ بتائیں کون سے محکمے کے اندر آپ کو بہتری نظر آتی ہے. ہمارے یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر ہم نے سوچا تھا کہ شاید سی سی ڈی کنٹرول کرے گی اور یہ ریپ والا معاملہ تو ختم ہو جائے گا, لیکن نہیں, افسوسناک معاملہ ہو رہا ہے. میں آج ہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جتنے یہ بچوں کے مسائل آ رہے ہیں, شاید صرف بچوں کو وہ کرنے کے لیے نا, ٹیکل کرنے کے لیے ایک منسٹری بنانا پڑے. ایسے آج گجرات میں ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا, 5 سال کی بچی کا, وہ لک آفٹر کرنی ہے. یہاں پہ تو ہم بچے ہوں بڑے ہوں کسی نہ کسی طرح سے ریپ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. بچوں کے ساتھ یہ والا ریپ ہوتا ہے فزیکل, تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کو اللہ معاف کرے ایسا کوئی اور ٹارچر کر دیا جاتا ہے, ان کو کوئی اور اس طرح کی ڈوز دی جاتی ہے. بجلی کا بل 200 یونٹ 199 آپ یوز کریں گے تو آپ کو کم ڈوز کا ٹیکہ لگے گا, 201 پہ جائیں گے تو آپ کو سیدھا ایسا ٹیکہ لگائیں گے, ایسا ریپ کریں گے کہ آپ کو یاد رہ جائے گا. یہاں پہ ہم ہر بندہ, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بچے ہوں, یہاں ان کو کسی نہ کسی طرح کا ٹیکہ لگ رہا ہے. وہ چاہے یہ اللہ معاف کرے ریپ کی شکل میں ہو, وہ کسی نہ کسی طرح سے ریپ سے نبردازما ہے. کسی نہ کسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر آپ مہنگائی کی طرف بات کر لیں, آپ کو ٹیکہ لگ رہا ہے. بجلی کی بات کر لیں, ہر 5 منٹ بعد بجلی جا رہی ہے, آپ کو ٹیکہ لگ رہا ہے. بجلی کا بل کی بات کر لیں, جب آئے گا 200 یونٹ پلس ہو جائے گا تو 6 مہینے آپ کو ٹیکہ لگتا رہے گا. مطلب یہ ایسی سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں جو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ صرف سوچیں کہ آج آپ نے, تو اس کا قصوروار کون ہے سر؟ آپ کے گھر میں کوئی شادی ہوئی فار ایگزامپل, اس مہینے بل آ گیا آپ کی 200 سے اوپر, ایسے ہی تو وہ شادی تو گزر گئی. اگلے 6 مہینے آپ افسوس میں گزاریں گے کیونکہ اس والا جو بل ہے نا وہ 6 مہینے آپ کو افیکٹ کرے گا. تو یہ کون سا معاشرے میں ہم بیٹھے ہوئے, کون سے اس میں بیٹھے ہوئے کہ جہاں پہ کہیں سے ہم سوچیں کہ یار ہمیں تو ریلیف مل رہا ہے, ہمیں تو ہر طرح سے تکلیف مل رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں نا, حالانکہ میں اس وقت کیا ہونا چاہیے, میں ایزی فیل کرنا چاہیے نا, میں تو کتھارسس کر رہا ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سر میں درد بڑھ رہا ہے. مجھے سوچیں آ رہی ہیں اور طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں میرے سامنے ایسی ایسی پکچرز بن رہی ہیں کہ مطلب کوئی ظلم نظر آ رہا ہے, کوئی اس طرح کی مائنس سٹوری نظر آ رہی ہے, کوئی سوشل کرائم نظر آ رہا ہے. اب موبائل تو دیکھ لو, تسی موبائل کھول لو, ویڈیو آپشن میں جاؤ, آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی ضرور گندی چیز نظر آئے گی جو کہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہو. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا سکرول ٹک ٹاک یا یہ ویڈیوز فیس بک کی یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی کوئی فضول چیز ضرور آپ کو نظر آئے گی. کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کوئی بھی کنٹرول نہیں کرتا. یہ میں اس سے باتیں کر رہا ہوں, یہ باتیں میری سن رہا ہے, اگلی دفعہ یہ مجھے اس طرح کی چیزیں دکھائے گا, جو میں بات نہیں دیکھنا چاہ رہا وہ بھی دکھائے گا, جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ بھی دکھائے گا. تو یہ ہم تو اپنے کنٹرول میں خود نہیں رہے. تو یہ آپ نے گندی چیزوں کی بات کی کہ سکرول کریں کوئی نہ کوئی گندی چیز سامنے آ جاتی ہے, تو حکومت اس پر بھی کوئی اقدامات نہیں کر رہی. اقدامات جس پہ کرنے چاہیے اس پہ نہیں کر رہی. وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ریلیف جو ملنے چاہیے وہ مجھے نہیں مل رہے. مجھے تو صرف ریلیف والی جگہ سے تکلیف مل رہی ہے. میڈیکل ہاسپٹل کیا ہوتا ہے, ریلیف ہے نا, یہاں پہ ہم بچہ پیدا کرتے ہیں یا اپنا کوئی علاج معالجہ کروانا ہے, ہمیں تو وہاں پہ ٹارچر مل رہا ہے. آپ کمال کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے اس جگہ سے کوئی فائدہ ہوگا جہاں سے وہ نہیں فائدہ, جہاں پہ وہ فائدہ دینا چاہیے وہاں پہ مجھے فائدہ نہیں مل رہا. تو آپ تو کمال کر رہے ہیں, آپ تو دوسری پورا 360 اینگل کے اوپر آپ الگ اس پہ سوچ رہے ہیں. صحیح سر. اس سارے سانحے پر, پمز کے سانحے پر اگر آپ انتظامیہ کو کوئی یا حکومت کو ایک پیغام دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا سر؟ وہ تو بات ہی ختم کر دینا کہ میرا ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے جواب دینا ہے, وہ تو دینا ہی دینا ہے. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ کوئی تو ہم ایسا اقدام کریں کہ میں آج پورے دن میں کوئی تو ایسا اقدام کروں. اگر میں کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, ابھی جدھر بیٹھا ہوں اللہ کا شکر ہے, لیکن اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں جس میں پوری عوام کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں, بطور وزیر اعظم, بطور نائب وزیر اعظم, بطور دیگر کسی فیڈرل اس کا سربراہ کے طور پہ, تو میں کم از کم ایک کام تو ایسا کروں کہ آج رات کو میں کہوں کہ مجھے سکون کی نیند آئی ہے, آج میں نے یہ کام کیا. مجھے تو ایسا کچھ نہیں نظر آتا. ہم روزانہ دیکھتے ہیں 10 میٹنگز ہوتی ہیں, اجلاس ہوتے ہیں, اس میں کیا ہوا ہے 0. اگلی دفعہ پھر دیکھتے ہیں 10 دن بعد کوئی بڑا دھماکہ ہوا پڑا ہے, بڑی کاروائی ہوئی پڑی ہے, بڑا نقصان ہوا پڑا ہے. مجھے فائدے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے فائدے والی کو
79 ایئرز میں 79 فائدے بتا دیں آپ نہیں بتا سکتے، لیکن کئی 79 سانحات آپ بتا سکتے ہیں. یہ ہمیں اپنا جو مطمع نظر ہے اس کو چینج کرنا ہے، سوچ کو چینج کرنا ہے. 5 سال کے لیے ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، 5 سال کے لیے آپ صدر ہیں. اس 5 سال میں کوئی ایسا کام بھی آپ کر دیں. 365 ڈیز کا ایک سال ہوتا ہے نا، 365 ڈیز میں 65 ڈیز ہی آپ ایمانداری سے کام کر لیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال بدل جائے گی اور ہم بہتر محسوس کریں گے. کہ مطلب ہمیں ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے، میڈیا اگر اتنی ساری باتوں کو پتہ ہے بینگ اے جرنلسٹ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکمرانوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ اتنے سارے ہمارے نقائص ہیں؟ ان کو بھی پتہ ہے. ان نقائص کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات وہ کر سکتے ہیں، میں صرف بات کر سکتا ہوں. ان کو اس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یقین کر لیں سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے اگر ہمارا دماغ بہتر سوچے. تو ہم کوئی ڈیل کرنے جائیں انٹرنیشنل تو اس میں اپنا نہ سوچیں، ہم اپنی عوام کا سوچیں، تو شاید ہمیں عوام کو ریلیف دینا وہ ہو جائے اور ہم کل ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. عوام خود کہے کہ یار این نے تے ساڈے واسطے سوچے اسی، اس کو ہم نے ووٹ دینا ہے. اس کے لیے ہمیں بے ایمانی، لڑائی جھگڑا، فارم 45 47 کی منتقلی، کوئی چور دروازہ، کچھ بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا. ایمانداری سے کام کریں گے تو لوگ ہمیں ایماندار کے طور پہ ووٹ دیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا ہیلر ہے، یہ ہمیں تکلیف نہیں دیتا بلکہ ریلیف دیتا ہے. جب آپ تکلیف دینے کی بجائے ریلیف دینے والے بن جاؤ گے، یو ول گیٹ مور اینڈ مور فرام یور پبلک. اور اللہ تعالیٰ کو پھر سیدھا ہو کے جواب دے سکو گے کہ کم از کم میں 50 سال یا 40 سال یا 30 سال بے ایمانی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ میں نے جو موقع ملا سی میں اقتدار گیا سا، اس کے بعد میں نے ایمانداری کر کے یہ لوگوں کے وہ کیے ہیں، فائدے کیے ہیں. تو آپ سکون کی نیند سو گے نہیں. جب آپ کی ہر کسی نے مرنا ہے، موت آئے گی تو تب بھی آپ کے ذہن میں سکون ہوگا کہ یار میں کچھ نہ کچھ کر کے جا رہا ہوں، میں خالی صرف لوگوں کو تنگ کر کے نہیں جا رہا، میں کچھ فائدہ پہنچا کے بھی جا رہا ہوں. ایسا ہی سر. آپ نے مصطفیٰ کمال کی بات کی کہ وہ اگر استعفیٰ دے دے کہ ان کے والدین کو انصاف مل جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے گا؟ وہ استعفیٰ نہیں دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے دے، وہ یہ اس کو کرنا چاہیے تھا، یہ فرسٹ اسٹیپ تھا. ایسا ہی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام میرے انڈر ہوتا ہے تو میں اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہوں. میں انوالو نہیں بھی ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے وہ کیسے ہو گیا اتنا بڑا کام. ایسا ہی ہے. یہ کوئی چھوٹا کام ہے، یہ اتنی بڑی، اللہ معاف کرے، ایک بچہ باہر کسی اس میں تھرڈ ورلڈ میں نا ایک بچہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا تو پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ الٹ جاتی ہے. وہ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم اس کا جواب دو. ایتھے 15 بچے چلے گئے نے، کوئی جواب دینا اللہ نہیں، الٹا کہہ دینے آ کے میرا تو قصور نہیں ہے، میں وزیر اعظم سے بات کروں گا، اگر میرا قصور ہوگا تو میں اس کے اوپر وہ کروں گا. یہ تو الٹا تنچ کرنے والی بات ہے کہ میں نے کیا جو کرنا ہے کر لو. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی تو جو کرنا ہی کر لے، یہ تو وہ بات انہوں نے کی ہے، یہ تو قابل قبول نہیں ہے. جی تو ناظرین، آج کی گفتگو نے کئی سوالات ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. وہ نومولود بچے جو بھی زندگی کے پہلی سانسیں لے رہے تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ان کے والدین کے آنسو، ان کی سسکیاں اور ان کی خاموش چیخیں ہم سے جواب مانگ رہی ہیں. یہ وقت صرف افسوس کرنے کا نہیں بلکہ احتساب کا ہے. یہ وقت صرف تعزیت کا نہیں بلکہ ایسے اقدامات کا ہے جن سے آئندہ کسی ہسپتال میں، کسی شہر میں، کسی ماں کی گود اس طرح اجڑے نہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام معصوم نومولود بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے والدین کو صبر جمیل دے اور ذمہ دار کو انصاف کی کٹہرے میں لایا جائے. آج ہمارے مہمان تھے ڈائریکٹر 7 نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جوید غفاری صاحب. ابھی تو ماں کی گود کا احساس پایا تھا، ابھی تو باپ نے سینے سے لگایا تھا، ابھی تو آنکھ بھی پوری طرح نہ کھولی تھی، ابھی تو ہونٹوں نے تتلی بھی نہ بولی تھی. نہ جانے کون سی ایسی خطا ہوئی ہم سے کہ چھن گئی ہماری سانسیں ہم ہی سے. ہمیں معلوم بھی کیا تھا کہ آگ کیا ہوگی، نہ دیکھا کہ دنیا کی راہ کیا ہوگی. وہ ننھے جو کپڑوں کو ڈھونڈتے ہی رہے، وہ خشک ہونٹ جو ممت کو ڈھونڈتے ہی رہے. نہ آئی ماں کی وہ آگ کے حصار میں تھا، وہ پورا ہسپتال بس دھوئیں کی دھار میں تھا. ہماری چیخ تو نکل بھی سکی نہیں باہر، ہماری آہ تو پہنچی نہیں کسی کے زار. نظام وقت تیری غفلتوں کو کیا کہیں کہ پھول بننے سے پہلے ہی ہم جلس سے گئے.
اے کاش فائر کے آلات کام کر جاتے، اے کاش کچھ لوگ انسان کو بچا جاتے۔ حساب کون دے گا ان اجڑی گودوں کا، جواب کون دے گا ان جلے ہوئے خوابوں کا۔ ہمیں تو رب نے بلا کر پناہ دے دی ہے، مگر زوال انسانیت کی گواہی دے دی ہے، مگر زوال انسانیت کی گواہی دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے 7 نیوز۔ اللہ حافظ۔